اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے برعکس محبت کی ضد جو ہے وہ جدائی، دوری ہے، جو خواہش کی پیروی میں کسی کو ملتی ہے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو یقیناً وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اگر دن نہیں ہے تو رات ہے، اور اگر رات نہیں ہے تو دن ہے۔ کوئی سنتا ہے تو بہرا نہیں ہے، اور اگر کوئی بہرا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو یقین جانیے قرآن در حقیقت ظاہر نہیں ہے۔ قرآن مجید علی قلبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، اور آپ کی زبان پر تلاوت کے طور ظاہر ہوا ہے، عمل کے طور ظاہر ہوا ہے، تعلیم کے طور ظاہر ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہونا ایسے ہی ہے جیسے ظاہر پہاڑ بھی ہے، ظاہر طور بھی ہے، اور ظاہر پر ظاہر اللہ کی تجلی بھی ہے۔ چھپا ہوا کون ہے؟ اللہ پروردگار ہے۔ چھپا ہوا کون ہے؟ آپ ہیں۔ چھپا ہوا کون ہے؟ میں ہوں۔ اگر کوئی میں ہے تو یہ نفس ہے، اور اگر کوئی تو ہے تو تو بھی تو نفس ہے، لیکن تو سے مراد جو تیری ذات بول رہی ہے، یعنی تو سے جو مراد تو نام کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، نسبت کے ساتھ ہے، تو سے مراد وہ ہے۔ اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ میں بھی ہوں، وہ میری زبان بھی ہے، وہ میری سوچ بھی ہے، وہ میرا بولنا بھی ہے، وہ میرا سب کچھ ہے۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میں تو میں ہوں نا۔ اسی طرح یہ اللہ کا سب کچھ ہے، لیکن اللہ تو نہیں ہے نا، یہ مخلوق ہے ساری کی ساری۔ جو مخلوق کی چاہت کرتا ہے وہ اپنی چاہت کرتا ہے، جو مخلوق کے مالک کی چاہت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنے مالک کی چاہت کرتا ہے، اپنے اللہ کی چاہت کرتا ہے۔ جو اپنی چاہت میں مارا گیا ہے یہ مر کر زندہ نہیں ہوا، اور جو اللہ کی چاہت میں مارا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مارا کدھر گیا ہے؟ یہ تو شہید ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محبت میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس نے جب موت کو گلے لگایا تو محبت میں مر کر ہی اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مشاہدہ تو دونوں نے کیا ہے۔ ایک خالق و مالک ہے، وہ کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، حی و قیوم ہے، اور ایک مالک پر مرنے والا، وہ بھی کب مرتا ہے، وہ بھی محبت میں زندہ رہتا ہے۔ بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ ایک ہی بات ہے، وہ ایک بات جو لے لیتا ہے کبھی ناکام نہیں ٹھہرتا۔
اور جو ایک بات لینے کے قابل نہیں ہوتا، اس نے جب ایک بار نہیں لیا تو دوبارہ یہ کیا لیتا ہے؟ جس نے ایک بار نہیں دیکھا آنکھیں کھولیں، ایک بار نہیں سنا کان کھولا، ایک بار زبان کو کھولا بولا نہیں، جس نے ایک بار کچھ نہیں کیا تو بار بار کب اسے دیا گیا ہے؟ دیکھیے زندگی ایک بار آتی ہے، مر جانے کے بعد دوبارہ یہ زندگی نہیں ملتی۔ ہدایت ایک ہے، اللہ بھی تو ایک ہے نا، ہدایت بھی ایک ہے۔ زندگی ایک بار ہے، تو زندگی جب ایک بار ہے تو یہ زندہ ہونا ایک بار ہے۔ مر جانے کے بعد جب موت آ جاتی ہے، دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ امی بھی ایک، ابا بھی ایک، ہدایت بھی ایک، دیکھنا بھی ایک، بولنا بھی ایک، سننا بھی ایک، ایک ہی ہے نا۔ جس نے ایک سے فائدہ نہیں لیا، ایک ہدایت جو اللہ نے دی ہے اسی ہدایت نہیں مانا، ہدایت تو ہاتھ سے چلی گئی۔ ماں ایک بار ہے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، میں چلا گیا۔ کوئی ایک بار جو چیز اللہ دیتا ہے اس کو نہیں جانتا، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں۔ وہ منافق بھی ہے، ناشکرا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، لانتی بھی ہے، ہر یہ وہ چیز ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ کہ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ فتح بیونی میں خواہش نہیں ہوتی، فتح بیونی میں میں اور آپ نہیں ہوتے، مومن اور مومنہ ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہوتا ہے، یہ ایمان ایک بار ہے۔ دیکھیے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ایک بار سے نکل جاتا ہے۔ یہ زندگی عارضی ایک بار ہے، جب موت طاری ہو جاتی ہے ایک بار سے نکل جاتا ہے۔ ہدایت ایک بار ہے، ماں ایک بار ہے، ابا جی ایک بار ہے، میں ایک بار ہوں۔ او بھائی، ساری چیزیں تو اللہ نے اپنے صفات پر پیدا کی ہیں۔ اگر تو اس بات کو نہیں جانتا تو دو بار پتہ کیا ہے؟ سن لیجئے دو بار کیا ہے۔ خواہش کی پیروی کرنے والا منافق، کافر، مشرک یہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں جا کر نیکی کروں گا۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، نیکی کرو۔ ماں ایک بار دی ہے، ماں کو دیکھو تو نیکی کرو۔ باپ ایک بار دیا ہے، باپ کو دیکھو تو نیکی کرو۔ سائیں جی ایک بار دیا ہے، سائیں جی کو دیکھو تو نیکی کرو۔ یہ زندگی ایک بار دی ہے، زندگی کو دیکھو تو نیکی کرو۔ کہ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے یہ زندگی اور موت تمہیں ایک بار دی ہے، اس لیے دی ہے کہ دیکھوں تم میں سے نیکی کون کرتا ہے۔ نیکی ایک بار ہوتی ہے، خواہش بار بار ہوتی ہے، ہر خواہش پر دم نکلے، خواہش بار بار ہوتی ہے۔ منافق خواہش کرتا ہے، کافر خواہش کرتا ہے، کتا لانتی خواہش کرتا ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے فتح بیونی، خواہش نہ کرو، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اسے جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے اللہ اور دے گا تو میں خرچ کروں گا۔ یہ جو پہلے دیا یہ اس کی نفی ہو گئی ہے، یہ جو پہلے دیا ہے اس کی نفی ہو گئی ہے۔ یہ مومن ہے کہ جب مزید کوئی حکم آنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کہتا ہے، اور جو پہلے حکم آیا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے۔
یہ مومن ہے۔ شیطان کا پیروکار کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، جو اللہ نبی رسول کے ساتھ ہیں وہ کامیاب ہیں، جو شیطان کے پیروکار اور شیطان ہے وہ ناکام ہے۔ ایک بار کو جاننا یہ فتح بھی ہونی ہے۔ جس نے ایک بار کو نہیں جانا اس نے کیا جانا؟ اس نے لعنت کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ دنیا میں آتا ہے تو عارضی زندگی ضائع برباد کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو ناشکرا لَأَزِيدَنَّهُمْ، عذاب شدید تر لے کر جاتا ہے۔ اس کے حصے میں دو چیزیں آتی ہیں، اس کے حصے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک دنیا سے لعنت لے کر جاتا ہے، دوسرا دنیا سے عذاب لے کر جاتا ہے۔ لعنت و عذاب اس کے حصے میں آتا ہے، ورنہ اگر نصیب والا ہوتا، فتح بیونی کو جانتا، تو پہلے سب سے اسے یہ دو باتوں کا پتہ ہوتا۔ اور یہ اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کا پتہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے بندے کا ساتھی اور رفیق ہو جاتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے بکر تو غم نہ کر، تو میرے ساتھ ہے، میں تجھے پتہ دیتا ہوں کہ تو میرا رفیق ہے، تو میرا یار ہے، تو میرا دوست ہے۔ اور جو شیطان سے پتہ لیتا ہے، ایک بار اگر پتہ لیتا ہے تو اس کا پیروکار ہو جاتا ہے، اور جب بار بار اس کے پتوں پر عمل کرتا ہے تو خود شیطان ہو جاتا ہے۔ ایک بات جاننے والا مومن ہے، ایک بات جاننے والا مومن ہے۔ وہ ایک بات، اگر اللہ اپنی بات کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری بات سب سے بڑی بات ہے۔ کتنی باتیں بھی کوئی کرتا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے۔ اللہ کی بات ایک ہی رہتی ہے کہ میری بات بڑی ہے۔ بڑے بڑے آئے، بڑی بڑی باتیں کی، اللہ نے کہا میری بات بڑی ہے۔ جو اس نے بڑی سے بڑی بات کی اس سے بھی بات بڑی اللہ کی ہے، اللہ کی بات بڑی رہ گئی، باقی بڑوں کی بات بڑی نہ رہ سکی۔ مومن اور مومنہ یہ جانتی ہے کہ میرا شوہر جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ایک بار ہے۔ شوہر جانتا ہے جو اللہ نے مجھے بیوی دی ہے وہ ایک بار ہے۔ طلاق ہو گئی تو دوسری بار نہیں رہی، طلاق ہو گئی تو دوسری بار نہیں رہی، اور اگر طلاق نہ ہوئی تو ایک بار ہے۔ یہ مثال ہے کہ ایک بار اور دو بار کیسے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور علم میں تو ہے ہی ایک بار۔ ماں ہے تو ایک بار، باپ ہے تو ایک بار، ہدایت ہے ایک بار، زندگی ہے تو ایک بار، موت ہے تو ایک بار۔ علم کی بات جو ہے وہ ایک بار ہے۔ علم میں وہی رہتا ہے، ماں ہی رہتی ہے، باپ ہی رہتا ہے، اللہ ہی رہتا ہے، نبی رسول ہی رہتا ہے، کان ہی رہتا ہے، زبان ہی رہتی ہے۔ یہ کس کی ہے، کسے ملی ہے؟ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جسے ملی ہے، جسے ملا ہے وہ کیا کرے؟ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ملا ہے کو خرچ کرنا ہے، ایک چیز ملی ہی نہیں ہے۔ مجھے مل جائیں اتنے پیسے زیادہ آ جائیں گے، میں پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا۔ قسم خدا کی یہ جھوٹا منافق ہے، ناشکر ہے، اسے پتہ کچھ نہیں، یہ جاہل ہے۔ ہدایت میں تو جب بیوی ملتی ہے تب ہی اللہ کی راہ ہے، جو ماں ملتی ہے تب بھی اللہ کی راہ ہے، ہدایت ملتی ہے تب بھی اللہ کی راہ ہے، اللہ ملتا ہے تب بھی اللہ کی راہ ہے۔ ہدایت میں ایسے ہے، اور جب تک حکم وہی آ نہیں جاتا تو انشاءاللہ ہے کہ جب وہ چاہے گا۔ اب تو حکم مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اب تو ایک ہی بار ہے، جو حکم آ گیا وہی حکم ہے۔
جو حکم کی تعلیم ہو گئی وہی تعلیم ہے۔ اب کیا لینے چلے ہو؟ اب کیا مانگتے ہو؟ اب اور کوئی اللہ لینا ہے، اب اور کوئی ہدایت لینی ہے، اب اور کوئی ماں لینی ہے، اب اور کوئی باب لینا ہے، اب کوئی اور چیز لینی ہے۔ کیا اللہ کی ہدایت کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا سنت کافی نہیں ہے؟ کیا ایک ماں کافی نہیں ہے؟ جو اللہ نے لڑکی دے دی وہ کافی نہیں ہے؟ جو اللہ نے لڑکا دے دیا وہ کافی نہیں ہے؟ اب تو کیا مانگتا ہے کہ لڑکی مل جائے تب میں دین پر عمل کروں گا، لڑکا مل جائے تب دین پر عمل کروں گا؟ اور جو اللہ نے پہلے لڑکا دے دیا ہے یا لڑکا نہیں دیا، جو پہلے لڑکی دے دی ہے یا لڑکی نہیں دی، اگر نہیں دی تو اللہ کب کہتا ہے کہ اسے میری راہ میں خرچ کرو؟ اگر آنکھ نہیں دی اللہ کب کہتا ہے اسے میری راہ میں خرچ کرو؟ ناشکرے جو تجھے دے دیا اس کا تو اللہ یہ کہتا ہے، اور آگے سے تو جواب کیا دیتا ہے کہ مجھے اور فلاں فلاں دے دے تب میں نیکی کروں گا۔ تو نیکی نہیں کر سکے گا، یہ تیرا جواب ہی بتا رہا ہے کہ تو نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو نیکی کرنے کے قابل ہوتے ہیں انہوں نے خواہش کی تو پیروی نہیں کی ہوتی۔ خواہش کی پیروی کرنے والا تو گدھا ہوتا ہے، کھوتا ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے۔ جب بھونکتا ہے تو کتا ہوتا ہے، اور جب ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو کھوتا ہوتا ہے، آمق ہوتا ہے، اسے عقل کوئی نہیں ہوتی۔ عقل سمجھ شعور دل دماغ روح سب سے مل کر تو کر اللہ اللہ۔ یہ اللہ اللہ کرنے والا تو وہ ہے جسے جو اللہ نے دے دیا ہے اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تجھے اللہ نے یہ کہا تھا کہ میرا حکم نہ ماننا اور مجھ سے مزید حکم مانگنا کہ اللہ مزید حکم مجھے بھیج دے۔ حکم پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لڑکی ہوگی، اللہ نے کہا لڑکا ہو گیا، اللہ نے کہا علم ہو گیا، اللہ نے کہا ایمان ہو گیا، اللہ نے کہا ہدایت ہو گئی۔ جو اللہ نے کہا وہ ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ اپنے علم میں دیتا ہے۔ جب اللہ پروردگار نے اپنے علم کا اظہار کیا ہمیں مومن کر دیا۔ ہم نے مومن ہونے کے بعد حقیقی ایمان کو تو نہیں لیا، اپنے اقرار اور اس بات کو لے لیا۔ یہ عملی ایمان تو شیطان کا تھا، عملی شیطان تھا، تو اسی لیے اس نے کہا نا انا خیر منہ، میرا عمل اونچا ہے۔ اگر حقیقی مومن ہوتا تو کہتا اللہ جو تو نے کہا ہے یہ تیرا حکم ہے، اور تو نے جو اپنے علم میں کہا ہے یہ میرا ایمان حقیقی ہے، اللہ جو تو نے کہا میں مانتا ہوں۔ یہ تو مومن حقیقی مان سکتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، اپنے سائیں کا حکم، اپنے ماں باپ کا حکم، اور اس کا حکم جس کا ماننے کا اللہ پروردگار نے حکم دیا ہر کوئی تھوڑی مان سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی ماننے کے قابل ہوتا تو شیطان سب سے پہلے مانتا کہ ہم سے پہلے شیطان تھا، اور شیطان فرشتوں کا سردار امام تھا۔ یہ تو امام حقیقی جو آئے ہیں انہوں نے حکم مانا اور حکم کی آگے تعلیم دی ہے۔ اس لیے نبی رسول جب بھی کوئی تعلیم دیتا ہے تو فتابعونی کی تعلیم دیتا ہے، اور فتابعونی کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہمیشہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں بلاتا۔ کسی کو کیا پتا کہ ایک کرنے والا دو کہتا ہے، ایک کرنے والا دو کہتا ہے۔ ایک کرنے والا دو اس لیے کہتا ہے کہ ایک اس کا اللہ رب العالمین ہے اور ایک وہ خود ہے۔ خالق کو خالق کہتا ہے اور خالق کی اپنے آپ کو مخلوق کہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ۔ جو دو نہیں کہتا وہ دو کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتا تو اپنی جگہ محمد رسول اللہ کہتا۔ دو ہی کہا ہے، ایک اللہ کا ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایمان حقیقی جو رکھتا ہے وہ اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام ہے۔ دو کا ذکر کر کے اس نے اپنا ذکر کیا ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر، نبی رسول کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہوا ہے۔ مومن جب بھی ذکر کرے گا اپنے نبی رسول کا ذکر کرے گا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مومن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عملی مومن منافق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اوندے منہ کل قیامت والے دن جو جہنم میں ڈالا جائے گا،
نام کا شہید ہوگا، نام کا مولوی عالم ہوگا، نام کا سخی ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کے علم میں منافق سب سے پہلے یہ جہنم میں جائے گا کہ اس نے زندگی کو دو رنگوں میں گزارا ہوگا، دو ڈوموئی ہوئے گا، یہ دو منہ والا سانپ آگے سے مارنے لگتا ہوگا، سے بھاگتا ہے، اور پیچھے سے بھاگنے لگتا ہے، یہ آگے چلنا شروع کر، اس کے منہ میں، اس کے جسم میں دو منہ ہیں، دو ڈنگ ہیں، مارتا ڈنگ ہی ہے، یہ آگ نہیں ہے اس کے پاس، سکھ نہیں ہے اس کے پاس، پریشان ہے، اندر مبتلا ہے، ظالمی ظلم ہے۔ مومن کے پاس ایک ہی منہ ہوتا ہے جو قبلے کی طرف ہے، ایک ہی منہ ہوتا ہے جو ماں کی طرف ہے، ایک ہی منہ ہوتا ہے جو سائیں کی طرف ہے، ایک ہی منہ اس کے پاس ہے جو عبادت میں بھی اسی منہ کو لے کے جاتا ہے، حلال میں بھی وہی منہ ہوتا ہے، حرام میں بھی وہی منہ ہوتا ہے۔ اسے ایک اللہ نے دولت دی ہے، ایک اپنا، ایک اللہ پروردگار نے اسے اپنا آپ بتایا، یعنی اسے اپنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جسے اللہ اپنا نہیں کرتا کس کو اپنا کرے گا؟ جسے اللہ کا بندہ اپنا کرتا وہ کس کو اپنا کرے گا؟ اپنے ساتھی کو ہی اپنا کرے گا نا۔ شیطان کس کو اپنا کرے گا؟ شیطان ہمیشہ اپنے پیروکار کو اپنا کرے گا، اللہ کے ولی کو نہیں کر سکتا، اللہ کے بندے کو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ شیطان اپنے پیروکار کو اپنا کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو اپنا کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور دولت کا یہ وہ ہے جس نے ایک ہی بات جانی ہے، منافق نہیں ہے، ناشکرا نہیں ہے، لعنتی نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بات جانتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اسی سے نیکی میں نے کمانی ہے۔ خواہش کا طالب نہیں ہے یہ، خواہش کی پیروی کرنے والا نہیں ہے یہ۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ نبی رسول کی اتباع کرتا ہے۔ نبی رسول کی اتباع میں ہر اس چیز سے اللہ کو راضی کرنا جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے دی نہیں اس کی بات کیا۔ دیکھیے کتنا بڑا دھوکہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو دیتا ہے، جو اللہ نے اسے دیا ہی نہیں اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ سے مذاق، ان اللہ یستہزی، اللہ بھی ہنستا ہے اگر یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں، کس سے ٹھٹھا کرتے ہیں، کس سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ سے، ایمان والوں سے۔ اتنا بڑا ظلم اپنی جان پر کرنا آپ نے اور ہم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا بچوں کو جھٹلایا نہ کرو، جیب میں ہاتھ ڈالنا، میں تجھے چیزی دیتا ہوں، یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز دیتا ہوں، صرف جھٹلانے کے لیے منع فرمایا گیا۔ یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور جو پہلے اللہ نے دیا ہے اللہ کہتا اس میں سے نیکی کرو، وہ نہیں نیکی کرتے۔ جو نہیں دیا اللہ مجھے دے دے گا نا، کڑی دے دے گا، منڈا دے دے گا، میں اس سے یہ غوث بناؤں گا، کتب بناؤں گا، ابدال بناؤں گا۔ پہلے تو شیطان خود کتب غوث ابدال بنا نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کیا کتب غوث کتب ابدال بنائے گا؟ اگر تو کتب غوث ابدال خود ہوتا تو یہ کب کہتا؟ جو تجھے اللہ نے دیا تھا اس سے ہی تو اللہ کو راضی کر کے چلا جاتا۔ تو وزن اٹھانا چاہتا ہے، اور وزن کس کا ہے؟ یہ خواہش کا وزن ہے، یہ دھوکے کا وزن ہے، اللہ سے ٹھٹھا مذاق کرنے کا وزن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عذاب بھی اور لعنت بھی، اور دو کام تو نہ کرو۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں ایک ہی بات ہے، جو مومن کرتا ہے، جو مومنہ اللہ کی بندی کرتی ہے، اسے عارضی زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کے بعد زندگی کے بعد موت آ جاتی ہے۔ اس عارضی زندگی میں، موت اور زندگی میں جو اللہ دیتا ہے اسے اللہ کو راضی کرنا۔ جو اللہ نے سانس دیا وہ تو نکل گیا، اب مزید پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو نکل گیا، وہ پچھلا سانس مجھے اللہ دوبارہ دے دے تو میں اسے نیکی کی راہ میں لگاؤں گا۔ پچھلا سانس نہ مانگ، انشاءاللہ اب اگر مجھ سے وہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ
اب میں جو سانس لوں گا وہ تیری راہ میں گزاریں گے، تجھے راضی کرنے میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بات ہوئی نا انشاءاللہ والی۔ ہدایت میں اب دو چیزیں رہ گئی ہیں، دیکھا غور کرنے کی بات ہے، ہدایت میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک توبہ رہ گئی، ایک شکر رہ گیا، مزید وہی نہیں آئے گی، حکم بند ہو گیا۔ فرق ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل کو مجھ پر وہی آئے گی، اب قیامت تک اگر کوئی ایسے کہتا ہے، یہ لعنتی ہے، یہ تو رہ ہی نہیں گیا، اس کو اس نے کیوں مانگا؟ مانگتے ساری یہ کافر ہو گیا۔ میں رہ گیا ہوں، اور مجھے جو اللہ نے قیامت تک ہدایت دی وہ رہ گئی ہے۔ اب میں یہ مانگتا، اللہ یہ میرا سانس غفلت میں گزر گیا ہے، انشاءاللہ جو دوسرا سانس ہوگا اللہ وہ میں تیری راہ میں گزاریں گے، معافی رہ گئی۔ اور جب میں نے گزارا تو یہ اتباع، تعلیم، یہ مجھے ملی، یہ شکر ہو گیا۔ نماز رہ گئی، اللہ اب جو وقت آئے گا اس میں نماز ادا کروں گا، ادائیگی آ گئی۔ ادائیگی میں کیا ہے؟ تعلیم ہے، فتابعونی سنت ہے، یہ شکر ہے۔ اور جو منافق ہے، جو لعنتی ہے، جو جہنمی ہے، وہ شکر کس کا کرے گا؟ وہ تو کہنا ہی نہیں مانتا، تو حکم ہی نہیں مانتا، وہ تو خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو ایک کو ایک جانتا ہی نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو ایک جانتا ہے، نہ اپنے خالق مالک کو ایک جانتا ہے، نہ اپنی امی کو ایک جانتا ہے، نہ اپنے ابے کو ایک جانتا ہے، نہ اپنے دیکھنے کو ایک جانتا ہے۔ دیکھتا ہے تو بار بار دیکھتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ اگر دیکھنا ایک ہوتا تو جب بھی دیکھتا سچا دیکھتا، جب بھی سنتا سچا سنتا، اور جب بھی بولتا سچا بولتا۔ اس نے تو کچھ بھی ایک نہیں جانا۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی ایک بات جانتا کہ وہ بڑی ہے، اس نے کیا جانا ہے؟ جانتا تو وہ جس نے اللہ کے بندے کی صحبت کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ جو جانتا ہے، اگر وہ جانتا تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کا جاننا جانتا ہے، یہ اللہ کے بندے کا رفیق ہے، اللہ کے بندے کا ساتھی ہے۔ اور اللہ کا بندہ اللہ کا ساتھی ہے۔ فرمایا نہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ہر ایک کا کوئی پیروکار ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی انصاری صحابی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے انصار صحابہ کو بلایا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کافروں کا فکر نہ کر، وہ آپ پر اپنا جان اور مال آپ کے بغض میں خرچ کر رہے ہیں، اور بھی خرچ کریں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ اور ایمان والے کافی۔ ہر ایک کا ایک ہی پیروکار ہے، جو اس کا پیروکار ہے اس کو اپنا ساتھی بتاتا ہے، اپنا رفیق بتاتا ہے۔ اللہ نے بھی ایسے ہی بتایا ہے کہ شیطان تجھ سے اور تیرے پیروکار جو ہیں ان سے جہنم کو بھر کے رہوں گا، قسم کھائی ہے اس بات۔ اگر اللہ نے شیطان کے پیروکاروں کا پتہ بتایا ہے، شیطان جس کو بتاتا ہے اور وہ شیطان کی مانتا ہے، تو اللہ نے اپنے بندے کا بھی تو پتہ بتایا نا، کہ میرا بندہ میرے ساتھ ہے، یہ حزب اللہ اولئک هم المفلحون، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ جو ایک جانتا ہے یہ وہ ہے، خواہش میں عمل نہیں کرتا۔ فتابعونی کی ضد جو ہے، رات جو ہے، اندھیرا جو ہے، موت جو ہے، منافقت جو ہے، کفر شرک جو ہے، وہ خواہش کی پیروی ہے۔ خواہش کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ خواہش کی پیروی کرنے والا منافق ہوتا ہے، جانتا ہے تو منافقت سے نکلنا شروع کرتا ہے، نہیں مانتا تو منافقت میں اور گرنا شروع ہو جاتا ہے، جانتا ہے تو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جانتا کی بات نہیں ہم کرتا، نہیں مانتا تو اس میں اور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جاہل جب اپنی جہالت بیان کرتا ہے تو علم والا جیسے ہی دیکھتا ہے اسے جہالت سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔
اور جب جاہل علم بیان کرتا ہے تو ابو جہل ہوتا ہے، وہ ابو جہل ہوتا ہے، اس کو کون نکالے گا؟ اس کو کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا، اللہ کا بندہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا بندہ تو جاہل کو جہالت سے نکالتا ہے، کافر مشرک منافق کو جو مانتا نہیں، ایمان نہیں لاتا، جانتا ہے، یہ نہیں کہ جانتا نہیں کھوتا، جانتا نہیں کتا، سارے یہ جانتے ہیں، مانتا نہیں، مانتا نہیں، اسے کون نکالے گا؟ یہ تو مانتا ہی نہیں، ڈاکٹر کو مانتا ہی نہیں، حکیم کو مانتا ہی نہیں، امی کو مانتا ہی نہیں، ابے کو مانتا نہیں۔ امی کہتی ہے بیٹا تو میری اولاد ہے، باپ کہتا ہے تو بیٹا میری اولاد ہے، کہتا تو کہتا رہے میں نہیں تجھے مانتا۔ ماں باپ نے تو کہا ہے، جو اولاد نے کہا وہ بتاؤ نا، وہ کہتا میں نہیں مانتا، کہ وہ جانتا نہیں، بغیر باپ کے وہ آ گیا، بغیر ماں کے آ گیا، میرے کیوں مانتا نہیں؟ علم ہی ہے کہ نہیں؟ کوئی علم کو مانے یا نہ مانے، کوئی تعلیم کو مانے یا نہ مانے، تعلیم دینے والے استاد کو کوئی مانے یا نہ مانے، وہ جو کام کر رہا ہے اسے پتہ نہیں چل گیا وہ کون ہے؟ سورج نکل آیا ہے، اب اگر کوئی سورج کو نہیں مانتا، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، کیا سورج کا نکلنا جو ہے وہ سورج کا اپنا بتانا نہیں ہے؟ خواہش کی پیروی کرنے والا وہ ہے، جب وہ عمل کرتا ہے تو حکم نہیں رکھتا، اور جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو فتح بیونی تعلیم نہیں رکھتا۔ یہ بیوی بھی ہے، یہ شوہر بھی ہے، یہ مسلمان مومن بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن پتہ ہے ایمان یہ کون سا رکھتا ہے؟ عملی ایمان رکھتا ہے، زبانی ایمان رکھتا ہے، اس باتی اپنے دل کا، اپنے نفس کا ایمان رکھتا ہے۔ یہ بھی ایمان ہے، جس پر ایمان لایا ہے وہ اللہ ہے، ایمان اللہ پر لے کے آ رہا ہے کہ جو اللہ ہے وہی سارا کچھ ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی ایمان دیتا ہے۔ ماں باپ کے مزے میں، ماں باپ کے مزے پتہ کتنے تھے؟ پوری زندگی کے مزے سارے اکٹھے کر کے شادی کی تھی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ماں باپ نے اپنی اولاد کو پرورش کرنے کے بعد اللہ نے بالغ کر دیا تو ماں باپ نے اپنے مزے اس کی شادی کر کے اس کو بھی ماں باپ بنا دیا۔ دے دی ہے کہ نہیں دے دی؟ گھر بھی علیحدہ ہے، اولاد بھی علیحدہ ہے، ماں باپ بھی علیحدہ ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ مخلوق اللہ ہو گئی، اللہ کے بندے اللہ ہو گئے اور اللہ جو ہے وہ اللہ کا وہ بندہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ سارے اپنی جگہ رہے ہیں، اللہ نے اپنے مزے، اپنی جنت اپنے بندوں کو دے دی ہے۔ اللہ کی جنت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جب اللہ اپنے بندے کا مشاہدہ کرتا ہے نا تو یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن دونوں کے مشاہدے میں فرق ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کا مشاہدہ کرتا ہے تو یہ بات ہے کہ وہ اپنے اللہ کا کوئی نہ کوئی مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مشاہدہ۔ ساتھ کا مشاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کہیں تجلی کا مشاہدہ، کہیں عبادت کا مشاہدہ کہ انتعبد اللہ کا انا کا تراہو، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے دیکھ رہے ہو، کہیں تجلی کا مشاہدہ۔ لیکن تجلی کے مشاہدے میں اللہ پتہ دیتا ہے کہ فخر موسیٰ بھی ہوش ہو کے گر پڑے، کہنے کا اللہ میں نہیں مشاہدہ کرتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ساتھ علم میں رکھتا تھا، کخ نہیں ہمیں پتہ بتاتا تھا کہ ہم قابل نہیں تھے، ہم جان نہیں سکتے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہیں پتہ ہو سکتا تھا، ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔
اللہ کا علم تھا اور اللہ کے علم میں ہم تھے. ہم اللہ کے علم میں تھے, اللہ کا علم اللہ ہی تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی مشاہدہ کرتا ہے تو وہ جدائی کا مشاہدہ ہے, کہیں وہ تجلی کا مشاہدہ ہے, کہیں عبادت کا مشاہدہ ہے, کہیں تعلیم اللہ کی جو حکم کی تعلیم ہے اس کا مشاہدہ ہے, کہیں اللہ پروردگار کے علم کا وہ مشاہدہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو کرواتا ہے, جو اللہ اپنے بندے کو کرواتا ہے. اللہ نہیں مشاہدہ کرتا جب تک وہ اللہ کے مشاہدے میں نہیں آ جاتا. اللہ کے مشاہدے میں آئے تو تب ہی ہے نا. جیسے یہ پہلے اللہ کے علم میں تھا تو اللہ کو پتا تھا, اگر اللہ کے علم میں کوئی نہیں تھا تو اللہ پروردگار کے علم میں نہ ہونے کی وجہ وہ تھا ہی نہیں. اللہ کو کیا پتا؟ اللہ کو تو وہی پتا نا جو اللہ کے علم میں ہے, باقی ہے ہی نہیں. جو نہیں ہے اللہ اس کا جانتا ہے کہ وہ نہیں ہے, اس کا علم نہیں کا تھا جو نہیں تھا, اور جو ہاں کا تھا وہ اللہ کے علم میں ہاں کا تھا, وہ اللہ کے علم میں موجود تھا. ایسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا نا اسرا بعبدی شان والا, یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ پروردگار نے آج اسے وقت بتایا جا رہا ہے. علم میں تو سارا کچھ ہو گیا تھا نا, علم میں تو ہمارے ساتھ بھی سارا کچھ ہو گیا تھا. علم میں تو ہم پی آئی ڈی ہو گئے تھے, مومن ہو گئے تھے, لیکن حاصل پی آئی ڈی کیسے ہوئی ہے؟ الف بے پڑھ کے ہوئی ہے نا, پہلی کلاس پڑھ کے ہوئی ہے نا, دوسری کلاس پڑھ کے ہوئی ہے نا. ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے, دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے. اور جس دن اللہ نے اپنے محبوب کا خود مشاہدہ کیا تھا نا, یہ اسرا بعبدی کی شان ورفعنا اللہ کا ذکر ہے. پہلے تو ہم آپ اللہ کے بندے ایمان والے اللہ پروردگار کی محبت میں اللہ کو دیکھتے آئے ہیں. کہیں نفس نے دیکھا ہے, کہیں قلب نے دیکھا ہے, کہیں روح نے دیکھا ہے, کہیں تجلی کو دیکھا ہے, کہیں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے, کہیں آرے کو دیکھا ہے, کہیں فارے کو دیکھا ہے. اور یہ ہے اور فے یہ ساری تجلیاں ہوتی آئی ہیں. اور جس دن اللہ نے ہمیں دیکھا ہے اس دن ہمارا کام ہو گیا ہے. جس دن اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا اس دن ہمارا کام ہو گیا ہے. اور جس دن ماں باپ سائیں جی نے دیکھا ہے, قسم خدا کی اس دن ہمارا کام ہو گیا ہے. اور جس دن کام ہوا اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جس دن تو کام کرتا جا رہا ہے, بڑا ہے تجھے کام یہ اونچے لگ رہے ہیں. کام ہو گیا تو تب ہے نا. کہتے ہیں نبی رسول اللہ علیہ السلام پر بھی جادو ہو گیا تھا, تیری مات ماری گئی ہے کتے شیطان, تو ظالم ہو گیا. قرآن تو کہتا ہے وہ ظالم ہے جو نبی رسول کو مسحور زدہ جادو ہو گیا کہتا ہے. ہو گیا نہیں, یہود و نصارے نے کیا تھا. اور جس دن تو اللہ کی نظر میں آ گیا ہے تو اللہ کا محبوب ہو گیا. اب تو محبوب بننے کی عمل کر رہے ہیں. فتابعونی محبوب بننے کا عمل ہے, اور جس نے یہ عمل ہی نہیں کیا اس نے کیا کیا؟ دو باتیں ہو گئی. جب عمل کرنے لگو تو خواہش کی پیروی نہ کرو, جب عمل کی ادائیگی کرنے لگو تو خواہش کی پیروی نہ کرو. اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ ایسے ہی ہو جائے پھر عمل کرنے لگو تو حکم میں عمل کرو, اور ادائیگی کرنے لگو تو تعلیم سنت میں ادائیگی کرو. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جب نفی کرو گے خواہش کی, قسم خدا کی جنتی ہو. یہ جنتی ہے جو اللہ کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے. یہ جنتی ہے جو اللہ کے بندوں کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے. یہ جنتی بیوی ہے جو شوہر کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے. یہ جنتی شوہر ہے جو سائیں جی کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہے. اور جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا وہ سائیں جی کو راضی کیا کرتا ہے؟ اللہ تو راضی ہونا چاہتا ہے, سائیں جی تو راضی ہونا ہی نہیں چاہتا. کوئی کر کے دیکھے سائیں جی کو کیسے راضی کر رہے گا. سائیں جی تو اس سے راضی ہونا چاہتا ہے جس سے وہ راضی ہونا چاہتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. امی جی تو اس سے راضی ہونا چاہتی جس سے وہ راضی ہونا چاہتی ہے. ابا جی تو اس سے راضی ہونا چاہتا ہے جس سے ابا جی راضی ہونا چاہتا ہے. ایک بیٹا بیٹی آ گئے کہنے کہ سائیں جی ہم اتنے کام اپنے ابو جی کے لیے کرتے ہیں, ابو جی پھر بھی راضی نہیں ہوتا ہم سے. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, میں تمہیں آسان کام بتا دیتا ہوں, ابو جی بھی راضی ہو جائے گا.
میں نے کہا ابو جی بھی راضی ہو، نہ بھی راضی ہو تو کام تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کسی کو راضی نہ کرو، مخلوق ہے یہ۔ اپنے پیر کو بھی راضی نہ کرو، یہ بھی مخلوق میں سے ہی ہے۔ پتہ کیا کرو، آسان کام کرو۔ جب کوئی راضی کرنے کا عمل کرنے لگو نا تو حکم میں عمل کیا کرو، ادائیگی کرنے لگو عمل کی تو سنت میں کیا کرو۔ دیکھنا امی جی آپ کو کہے بغیر ہی راضی مل جائے گی، ابا جی بغیر کہے راضی مل جائے گا، سائیں جی بغیر کہے راضی ہو جائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے نا اس سے یہ امی ابا راضی ہو جائیں گے، اڈیاں چوک کے پھا لین دی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ کوئی آئے ہمارے پاس تو تب ہے نا، اور اگر کوئی نہیں آتا ہمیں بتا دے، ہم آ جائیں گے۔ یار محبت میں جائیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ ہم چلے جائیں گے، جانا ہی ہے نا، آنا ہی ہے نا اللہ کے حکم میں، محبت میں۔ کوئی ایک کام تو کر لو، یا آ جاؤ یا ہمیں بلا لو، یا اپنا کر لو یا ہمارے ہو جاؤ۔ گھاٹے کا سودا تو ہے نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ گھاٹے کا سودا اللہ کا بندہ کیوں بتائے گا؟ دیکھ لو اس میں اگر گھاٹا ہو تو پھر کہنا یہ گھاٹے کا سودا ہم نہیں کرتے۔ قسم خدا کی، جو اندھا ہے نا، آنکھیں نہیں رکھنے والا، اسے گھاٹا ہے۔ جو بہرا ہے نا، کان نہ رکھنے والا، اسے گھاٹا ہے۔ جو گونگا ہے نا، زبان نہ رکھنے والا، اسے گھاٹا ہے۔ یہ تو گھاٹا وہ ہے جو خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ خواہش کی پیروی سے بغیر تعلیم کے، بغیر اس کے حکم سے نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کا بندہ کہتی اسے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانا کوئی یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کی صحبت میں کیا کرو، کیونکہ جب بندہ صحبت چھوڑ دیتا ہے تو خواہش کی پیروی میں چھوڑتا ہے، ورنہ دیکھی میں چھوڑ جاتا ہے۔ اس نے خواہش کی پیروی کی ہوتی ہے۔ اب وہ خود استاد ہو گیا تھا، خود مرشد ہو گیا تھا، خود سائنسی ہو گیا تھا، خود نیک ہو گیا تھا، خود فرشتوں کا امام ہو گیا ہوتا ہے، خود بہتر ہو گیا ہوتا ہے، خود اعلیٰ ہو گیا ہوتا ہے۔ اب وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، امی ابا جو ہے اس کا وہ امی ابا بنتا ہے۔ پاگل ہو گیا، اپنی امی ابے کا ابا نہیں بنا جا سکتا، امی نہیں بنا جا سکتا، اس کی اولاد ہو سکتا ہے، اپنی اولاد کا امی ابا بنا سکتا ہے۔ اس میں کوئی بنا نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے جدا ہو جاتا ہے، صحبت نہیں کرتا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے سے جدا ہو جاتا ہے، اور جدا ہو کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے، خالص ہے خود اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ لا شکار کر، اللہ کا تو بندہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے بندے کے ساتھ، کیوں اللہ کا ایک بندہ تو ہے نہیں، بات اللہ، یہ تو اللہ کے بندے۔ دیکھا یہ ہے دھوکے، نفس شیطان دھوکے دیتا ہے، لیکن دھوکوں کو کون جانتا ہے؟ اور جو اس کے دھوکے میں نہیں آتا، جو اس کے دھوکے میں نہیں آتا وہی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں کامیابی ہے۔ یہ گھر جو ہے، یہ جو کنبے ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ خاندان نوری ہیں، قرآن سنت والے، یہ نبی رسول علیہ السلام کی آل اولاد، یہ نوری خاندان ہے، یہ اپنوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور جو دنیا میں ان کے ساتھ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آدمی زندگی ہے، تو اپنی زندگی ہو کے لڑ جائے، جو آپ کی زندگی میں ہے ادھر ادھر ہی ہوتی زندگی کے اندر ہوگا، تو توفیق کی اللہ